السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ رعد آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ پر، فی امتن، بستی میں، ایک بستی میں آپ کو بھیجا، قد خلت من قبلہا، اس سے پہلے گزر چکی، امتن، کئی امت، لتتلو علیہم، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں، الذی، وہ جو، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ پر، جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے آیتیں بھیجتے ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ انکار کیا رحمان کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا کیا ہے؟ رحمان کا انکار کرنا۔ قُلْ هُوَ رَبِّي، کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کس کے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، علیہ، اسی پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ رحمان کے پاس ہی میرا ٹھکانہ ہے۔
ولو انا قرآنن، اور اگر یہ کہ چاہتا قرآن سوئرت بہل جبال، قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلانا، او قطعت بہل ارض، اور زمین کو پھاڑ دینا، قرآن کے ذریعے زمین کو پھاڑ دینا، او کلما، یا کلام کرتے بہل موتا، قرآن کے ذریعے سے مردوں سے، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی کا امر ہے، جمیعہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، افلم، کیا پھر نہیں، یئسوا الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت دیتا سب کے سب کو، اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آزمانے کے لیے ہمیں دنیا میں رکھے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کون اللہ کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، کون نبی کی اطاعت کرتا ہے، کون اللہ کے احکاموں کو مانتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، پہنچتی رہے گی انہیں، بما صنعوا، بسبب اس کے انہوں نے کمایا، قاریۃ، ایک عذاب پہنچتے رہے گا، او تحل قریبا من دارہم، اور عنقریب ان کے گھروں میں عذاب پہنچتا رہے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی، آ جائے گا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی قیامت آ جائے گی، جب تک ان کے گھروں میں عذاب پہنچتا رہے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کا دن مقرر کر دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی لیے بندوں کو چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ مغفرت طلب کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں، برے اعمال سے توبہ کر لے۔ تو اللہ کی یہ مدت ہے کہ جب تک قیامت واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اسی وقت قیامت آئے گی۔ اس سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کر لے، مغفرت طلب کر لے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔